السلام نے فرمایا 100 دفعہ روزانہ سبحان اللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 غلام آزاد کرنے کا ثواب ملے۔ سر روزہ اگر آپ توڑ بیٹھیں تو ایک غلام آزاد کرنا پڑتا ہے، تو 100 روزوں سے بھی کے برابر یہ آپ سمجھ لیں۔ 100 دفعہ الحمدللہ پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 گھوڑے اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے بھیجنے کا ثواب ملے۔ 100 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہیں 100 اونٹ اللہ کی راہ میں بھیجنے کا، قربان کرنے کا، نہر کرنے کا ثواب ملے گا۔ 100 اونٹ، سر ایک اونٹ کی قیمت آلموسٹ 2-2.5 لاکھ روپے، کروڑوں روپے کا وظیفہ ہے جی، ملینز آف ڈالرز کا یہ وظیفہ ہے فری میں۔ اور 100 دفعہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیا کرو، یہ زمین و آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے اس کو ثواب سے بھر دے۔ سر لا الہ الا اللہ کے پھر برابری کون کر سکتا ہے؟ وہ حدیث بطاقہ ہے نا، کاغذ کے پرزے والی حدیث جامع ترمذی میں، کہ ایک شخص کے 99 دفاتر گناہوں کے کھولے جائیں گے اور نامہ مال تل رہا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا۔ دوسری طرف ایک کاغذ کا ٹکڑا ڈالا جائے گا جس پہ لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا۔ وہ شخص کہے گا یہ ایک ٹکڑا کیا کر سکتا ہے، بس وہ رکھنے کی دیر ہوگی، وہ پڑھنا بھاری ہو جائے گا۔ اللہ کے نام سے تو وزنی کوئی چیز نہیں ہو سکتی، اسے کہتے ہیں کاغذ کے پرزے والی حدیث، اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ لا الہ الا اللہ کا مقابلہ نہیں ہے۔ تو یہ 4 وظیفے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ یہ اتنا محبوب وظیفہ ہے کہ جو سنن نبی داؤد میں، جامع ترمذی میں صلاۃ و تسبیح والی حدیث ہے، اس میں 300 دفعہ کون سے کلمات پڑھے جاتے ہیں؟ یہی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، بس اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ ولا حول ولا قوت الا باللہ کی حدیثیں الگ سے ہیں، لیکن صلاۃ و تسبیح میں اتنا ہی پڑھنا ہوتا ہے، چاروں کلمات۔ حتیٰ کہ صحیح مسلم میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ 4 کلمات مجھے ہر اس چیز سے بڑھ کر محبوب ہیں جن پہ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی دنیا اور جو کچھ دنیا کے اندر ہے اس سے بڑھ کر مجھے یہ چیز محبوب ہے کہ میں یہ 4 کلمات کہہ لوں، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور صحیح مسلم کی ایک اور حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو اس سے بڑھ کر کوئی اور کلمات محبوب نہیں ہے، اور یہ حصہ بخاری میں بھی ہے اس کا، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پابندی نہیں ہے، تم ان کی ترتیب بھی بدل سکتے ہو، یعنی سبحان اللہ کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں۔ یہ ایک اوپن چیز ہے، آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ۔ اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر بنے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے۔ سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا۔ اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر، را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑھیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو، اور یہ ترتیب تو صلاۃ و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں۔ آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہوئے ہیں۔ 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے، العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے۔ میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں آخری والے جو ہیں، تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے وہ 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی ثابت، وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو۔ ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں، وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں، الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کریں، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے۔ تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک۔ تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے۔
یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے اگر رمضان کے لیے چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی. وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں. ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار ہے اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں. اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں. صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کر. تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا. ٹھیک ہے نا. تو ظاہر گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں. اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا. تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں. تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ. اچھا مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر. اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا. ایک بڑی حقیقت انگیز حدیث ہمارے یوسف بھائی نے اس پہ کلپ بھی بنایا ہے، صفین کی راتوں میں. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. مولا علی علیہ السلام خود روایت کر رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کو جب اللہ نے کشادگی دی، کچھ غلام آپ کو گفٹ ملے، تو میں نے فاطمہ سے کہا کہ تم پورا دن گھر کی صفائی کرتی ہو، چکی چلاتی ہو، اس کی وجہ سے ان کے ہاتھ پہ بھی نشان بن گئے تھے. اس طریقے سے سامان اٹھا کے لاتی تھی تو وہ رسی کے نشان یہاں پڑے ہوئے تھے. تو نبی علیہ السلام سے جا کے جو ہے وہ ایک غلام ڈیمانڈ کر لیتے ہیں جو ہمیں ذرا ہیلپ آؤٹ کر دے گا. جب سب کو مل رہا ہے تو ہمیں بھی مل جائے گا. تو سیدہ فاطمہ حاضر ہوئی. یہ حدیث بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی. تو حضور علیہ السلام کے پاس گئیں، بات نہیں. طبیعت میں تربیت کس کی تھی سر؟ بولڈنس نہیں تھی وہ والی، حالانکہ باپ ہے اور حضور کو پتا تھا اپنی بچی کی عادت. تو وہ گئیں، بات نہیں کر سکی، واپس چلی گئی. تو حضور علیہ السلام محفل برخاست ہوئی، آپ خود آ گئے. سر وہ حدیث کمال ہے. مولا علی کہتے ہیں میں اور فاطمہ ایک چادر میں لیٹے ہوئے تھے اور نبی علیہ السلام ہمارے گھر میں آئے اور پاؤں کی جانب سے نبی علیہ السلام ہمارے بستر میں داخل ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک ہم نے اپنے سینے پہ محسوس کی. یعنی حضور علیہ السلام نے پاؤں کی جانب سے اپنے پاؤں انٹر کیے اور وہ پاؤں سیدہ فاطمہ اور مولا علی کے سینے تک پہنچ گئے تو انہوں نے ان کو سینے سے لگا لیا. سر یہ فرینکنس کسی صحابی کو نصیب ہو سکتی؟ تو آپ نے فرمایا وہ فاطمہ تم آئی تھی، کوئی کام تھا؟ سیدہ فاطمہ سے پھر بھی بات نہیں. تو حضرت علی کہتے ہیں میں نے نا پھر کہا یا رسول اللہ وہ میں نہیں بھیجا تھا، پورا دن کام کرتی ہے. آپ کی بیوی کہتی ہیں ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے. یہ بھی تو بیوی تھی نا. بخاری مسلم میں حدیث ہے جنتی عورتوں کی سردار ہے فاطمہ سلام اللہ علیہا. تو میں نے غلام کے لیے عرض کیا تھا یہ تھک جاتی ہے ہمیں ہیلپ آؤٹ کر دے گا. آپ علیہ السلام فرمایا میں تمہیں اس سے بہتر نہ چیز عطا کروں کہ یا رسول اللہ عطا کریں. یعنی آپ لوگ تو سمجھ رہے ہوں گے کہ غلام مانگا تو شاید ایک گھوڑا بھی ساتھ گفٹ مل جائے گا. ان کا جب رات کو بسترے پہ جانے لگو نا تو 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ تمہارے لیے اس غلام سے بھی بہتر ہے. یعنی سارے دن کی تھکاوٹ اتر جائے گی. سر یہ بہت بہترین وظیفہ ہے. تو اچھا یہ حدیث مولا علی پوری زندگی سنایا کرتے تھے کیونکہ حضرت فاطمہ اور مولا علی کی ایک محبت بڑی مثالی تھی.
پھر لوگ بھی جو ہے نا وہ مولا علی سے پوچھا کرتے تھے وہ فاطمہ والی حدیث تسبیح فاطمہ، اسے تسبیح فاطمہ اس لیے کہا جاتا ہے. تو یہ حدیث جب بیان کی مولا علی نے تو آگے نے تابعین نے پوچھ لیا، بخاری مسلم دونوں میں ہے، کہ حضرت علی کہتے ہیں کہ وہ دن ہے، آج کا دن ہے، میں نے کبھی یہ وظیفہ چھوڑا نہیں ہے. سر استقامت تو خود مل جاتی ہے، جس کے بسترے میں جا کے نبی علیہ السلام وظیفہ سکھا رہے ہوں تو وہ پوری زندگی اس واقعے کو کبھی بھول سکتا ہے کہ مجھے خود آ کے میرے بسترے میں آ کے، اور حتیٰ کہ آپ کے قدم مبارک میرے سینے سے لگے تھے، اس حال میں حضور نے مجھے یہ تحفہ دیا ہے، وہ تحفہ کوئی بھلا سکتا ہے؟ تو تابعی نے کہا کہ مولا علی سے کہا کہ کیا جنگ صفین کی راتوں میں بھی آپ یہ وظیفہ پڑھا کرتے تھے جب مسلمانوں پہ اتنا مشکل وقت تھا، آپ میدان جنگ میں تھے؟ آپ دیکھیں 30 سال کے بعد مولا علی کو تلوار دوبارہ اٹھانا پڑی اسلامی نظام کو بچانے کی. تو مولا نے کہا ہاں صفین کی راتوں میں بھی میں نے کبھی یہ وظیفہ نہیں چھوڑا. تو اس پہ وہ کلپ بنایا تھا صفین کی راتوں میں، یہ اتنا کمال کا وظیفہ. اللہ تعالیٰ ہمیں اس وظیفے پہ استقامت دے، اور کچھ نہ کر سکیں یہ ضرور کیا کریں. بخاری مسلم میں حدیث ہے، عائشہ کہتی ہیں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑھ کر محبوب عمل وہ ہے جو مستقل مزاجی سے کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی کیوں نہ ہو، بنسبت اس عمل کے جو بہت زیادہ ہو لیکن مستقل مزاجی سے نہ ہو. ایک بندہ ایک دن 1000 دفعہ سبحان اللہ پڑھتا ہے، اگلے دن 10 دفعہ پڑھتا ہے، اس سے بہتر روزانہ ہی 10 دفعہ پڑھ لے. تو یہ وظیفہ 100 دفعہ پڑھنے کے لیے کوئی زیادہ ٹائم ریکوائرڈ نہیں ہوتا. آپ روٹین میں ہیں، آپ پاس دونوں آپشن ہیں، الگ الگ کر کے پڑھ لیں تب بھی ٹھیک ہے، ایک ہی دفعہ میں پڑھ لیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر تب بھی درست ہے. اور فرض نماز کے بعد تو اور کوئی وظیفہ، ایک آیت الکرسی والا وظیفہ اور یہ تسبیح فاطمہ والا وظیفہ اور تکبیر بلند کرنا، استغفار پڑھنا، اللہم انت السلام منک السلام، سارے اذکار اس میں لکھے ہوئے ہیں. چند ایک وظائف تو ضرور پڑھیں اور اس میں یہ والا وظیفہ کبھی نہ چھوڑیں، یہ بہت ایکسٹرا آرڈنری. مغرب کی اذانیں شروع ہو چکی ہیں، بقیہ سوالات انشاءاللہ اذان مغرب کے وقفے کے بعد انشاءاللہ. جزاکم اللہ. ابو الکاف کا واقعہ ہے، یہ آلموسٹ 146 عیسوی کا واقعہ ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے آلموسٹ 100 سال کے بعد. اس سے یہی لگتا ہے کہ یہ یا تو عیسیٰ ابن مریم کے تابعین تھے یا تبع تابعین تھے. اس وقت ویسے عمریں اتنی نہیں ہوتی تھی، موسٹ پروبیبلی یہ تبع تابعین تھے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اتنا غیر معمولی معجزہ کر دیا. چونکہ غیر نبی کے ساتھ ہوا اسی لیے اس کے لیے کرامت کا ورڈ بولا جاتا ہے. کانسٹنٹائن نوبل جو شہر ہے قسطنطینیہ، وہ اسی کانسٹنٹائن بادشاہ کا جو بیٹا تھا اس نے بنوایا تھا. 337 عیسوی کے بعد وہ حکمران بنا اور اس نے یہ شہر آباد کیا جو آج کل استنبول ہے. کانسٹنٹائن بادشاہ جو 337 عیسوی میں فوت ہوا، اس نے اپنی زندگی میں کرسچینٹی قبول کر لی، جس کی وجہ سے پوری رومن امپائر کرسچن ہو گئی. اس زمانے میں بادشاہ کا دین رعایا کا دین ہوتا تھا. پہلے بادشاہ بت پرست تھا تو کرسچنز کو قتل کرواتا تھا، جیلوں میں ڈلواتا تھا، ظلم کرتا تھا. لیکن جب وہ کرسچن ہو گیا، یعنی اس وقت کا مسلم، جب تک رسول اللہ کا انکار انہوں نے نہیں کیا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو مسلم ہی تھے یہ. تو اس کے اسلام قبول کرنے سے، کرسچینٹی قبول کرنے سے پوری امپائر پہ یہ ایک دین کے طور پر نافذ کر دیا گیا. تو اس نے یہ ارادہ کیا کہ اس کے ذریعے وہ اپنی پوری امپائر کو ایک پیج کے اوپر لے آئے، کامن بانڈ میں، اور یہ کام کر گئی چیز. اور اسی وجہ سے پوری دنیا میں کرسچینٹی پھر پھیل گئی. یہ تبلیغ کی وجہ سے نہیں پھیلی، بلکہ ایک رومن ایمپرر کے کرسچینٹی قبول کرنے کی وجہ سے، کانسٹنٹائن. یہ سارا بیک گراؤنڈ ہے. اب چونکہ اس نے کرسچینٹی قبول کی 337 عیسوی میں، اس وقت آلموسٹ 90 سال ہو چکے تھے اصحاب الکہف کو اپنے غار میں سوئے ہوئے. اس کے بھی مزید 210 سال سولر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے وہ سوئے رہے. پھر ظاہر ہے کرسچینٹی چل پڑی. جب وہ دوبارہ اٹھائے گئے تو اس وقت کرسچنز کی حکومت تھی اور انہیں نہیں پتا تھا. اس زمانے میں علم غیب نہیں ہوتا تھا نا، یہ تو جعلی عقیدے بعد میں بنائے گئے ہیں. اپنے بزرگوں کے لیے علم غیب کلیم کرنا، انہیں نہیں پتا تھا کہ کایا کلب ہو چکی ہے. وہ جس وقت غار میں جا کر چھپے تھے اس وقت تو وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے غار میں چھپے تھے. اللہ تعالیٰ نے انہیں سلا دیا، اور قرآن پاک میں ان آیات میں آگے چل کر آئے گا کہ ہم نے انہیں تھپکی دی، کانوں پر سلا دیا. یہاں پر میں کوشش کروں گا کہ یہ ساری 18 کی 18 آیات آج کی کلاس میں کور کر لوں، اس لیے میں تیزی سے آیات کو کور کروں گا، اس کا ترجمہ بیان کروں گا
اور جہاں بیچ میں مسنگ لنکس ہیں جو اس فلم میں انہوں نے فل کر دی ہیں جو بھی اسرائیلی روایتیں تھیں ان کی بنیاد کے اوپر، وہ میں ساتھ ساتھ بیان کرتا جاؤں گا تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے. مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا، قرآن نے اسے جان بوجھ کے چھوڑ دیا. اس کی وجہ ہے کہ اس واقعے سے کوئی اللہ تعالیٰ نے کوئی فلمی سٹوری نہیں سنانی تھی کسی کو، ایک عبرت حاصل کرنی تھی. مثلا یہ بہت بڑا ایک مسنگ لنک تھا کہ تو اس کے بعد وہ غار تک کیسے پہنچ گئے، اس نے تو وہیں ان کو قتل کروا دینا تھا. یہ ایک مسنگ لنک تھا، وہ اس فلم میں انہوں نے کور کیا ہے کہ اس بادشاہ نے انہیں گرفتار کیا، جیل میں ڈلوا دیا. جیل کا جو ایک سپروائزر تھا اس نے ان کو بھگا دیا وہاں سے، اور پھر وہ جا کر غار میں انہوں نے پناہ لی. اس طرح کئی ایک جگہ مسنگ لنکس ہیں وہ انہوں نے اس فلم میں فل کر دی. میں بھی کوشش کروں گا کہ ساتھ ساتھ اسے کور کرتا چلا جاؤں تاکہ آپ کو بات سمجھ آ جائے. یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو کافی تفصیل کے ساتھ آیا ہے، وہاں پہ ظاہر ایک پیغمبر کی بایوگرافی تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے اسے ذرا تفصیل کے ساتھ بیان کیا. اصحاب الکہف کا واقعہ اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں ہے، لیکن مسنگ لنک جو ہے وہ آلموسٹ انہوں نے کور کر دی ہیں، اس میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو سمجھ نہ آئے. اب اللہ کا نام لے کر اسے شروع کرتے ہیں. سورۃ الکہف میں آیت نمبر 9 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے، اور سٹارٹ میں دیکھ لیں اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اس واقعے کو ذکر کیا تاکہ لوگ اس سے مورل لیسن حاصل کریں بجائے اس کے کہ کرامت اور معجزات کے چکروں میں پڑ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. کیا تم نے یہ گمان کیا کہ اصحاب الکہف جو غار والے تھے، الکہف کہتے ہیں غار کو، اور الرقیم گاؤں کے رہنے والے، بعض کہتے ہیں یہ گاؤں کا نام تھا، بعض کہتے ہیں کہ چونکہ ان کا نام ایک تختی پر لکھ کر اس غار کے دہانے پر لگا دیا گیا تھا اس لیے اسے الرقیم کہتے ہیں. بہرحال کچھ بھی ہو، کیا تم نے یہ گمان کیا کہ یہ اصحاب الکہف کا جو واقعہ ہے 300 سال تک سوئے رہنا اور قمری اعتبار سے 309 سال تک، یہ کوئی ہماری قدرت کی عجیب نشانیوں میں سے ہے؟ نہیں، اس سے بڑی بڑی قدرت کی عجیب نشانیاں اس کائنات میں موجود ہیں جن کو تم آبزرو کرتے ہو، لیکن تم ان معجزات کے عادی ہو چکے ہو. مثلا انڈے میں سے چوزے کا نکلنا. اگر کوئی شخص ایسی دنیا کا باشندہ ہو جسے نہ پتا ہو کہ انڈے میں سے چوزا نکلتا ہے اور وہ پھر بڑا ہو کر اتنا پیارا مرغ بن جاتا ہے، وہ کبھی نہیں مانے گا. جس نے صرف انڈا توڑ کر کھایا ہو ایک لیسدار مادہ، وہ مان ہی نہیں سکتا کہ خود بخود اس میں سے چوزا کیسے نکلے گا. تو ظاہر ہے وہ خود بخود نہیں نکل رہا ہوتا، اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن پلان ہے جس کے تحت یہ سب کچھ ہوتا ہے. اگر کوئی شخص کسی ایسی دنیا کا باشندہ ہے جس نے یہ آبزرو نہیں کیا کہ اتنا سا بے قدر بیج جب زمین میں بویا جاتا ہے اور وہ 6 ارب گنا درخت بن جاتا ہے، اس پہ لاکھوں پتے لگتے ہیں، پھول لگتے ہیں، فروٹ لگ جاتا ہے، اور مسلسل وہ فروٹ دیتا رہتا ہے، اپنی غذا بھی خود زمین سے حاصل کرتا ہے، وہ ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہوگا کہ اس بیج میں سے کیسے نکل سکتا ہے. تو یہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ کے معجزات ہیں اس کائنات، فزیکل فینومین آف نیچر. انہی میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی کو 300 سال کے لیے سلا بھی سکتا ہے. اذ اول الفتیۃ الی الکہف، جبکہ ان نوجوانوں نے ایک غار میں پناہ لی، فقالوا، تو وہاں پھر انہوں نے اللہ کے حضور دعا کی، ربنا آتینا من لدنک رحمہ، اے رب ہمارے ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، وہیئ لنا من امرنا رشدا، اور ہمارے اس کام میں کامیابی کی کوئی راہ نکال دے. یہ وہ دعا ہے اصحاب الکہف کی، بہت ایکسٹراورڈنری دعا ہے، اسے حرز جاں بنائیں. ہم نے بھی جب اس چھوٹے سے پلیٹ فارم سے یہ دعوت شروع کی تھی تو میں ہمیشہ یہ دعا مانگا کرتا تھا کہ اتنا بڑا فرقوں کا ایک فتنہ مسلط ہے اس امت کے اوپر، ایک شخص کس طرح ان سارے فرقوں سے ٹکر لے کر انہیں قرآن و سنت کی بات پہنچا سکتا ہے. تو ہمیشہ مجھے یہ چیز ذہن میں آتی تھی کہ اصحاب الکہف کا بھی ہاتھ اللہ نے پکڑا تھا، تو ہم تو خاتم النبیین کی امت سے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو یہ دعا میں ہمیشہ مانگتا رہا ہوں، اب بھی مانگتا ہوں، مستقبل میں مانگوں گا انشاءاللہ. یہ دعا زبانی یاد کریں. ویسے تو اصحاب الکہف کی اس دعا پر ان 10 آیات کا اینڈ بھی ہو رہا ہے جس کے بارے میں صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر تم دجال کو اپنے سامنے پاؤ تو 10 آیات کی تلاوت کرنا، اللہ تعالیٰ تمہیں فتنے سے محفوظ کر لے گا. تو اس کی قرات تو آپ کو روزانہ ایک دفعہ کرنی چاہیے تاکہ یہ زبانی یاد بھی ہو جائے. ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم میں کہ جسے سورۃ الکہف کی پہلی 10 آیات زبانی یاد ہوں گی، اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے اسے بچا لے گا. اور بچنا کیسے ہے وہ دوسری حدیث میں کہ اس کے سامنے قرات کرنی ہے.
اگر خدا نہ خواستہ یہ صورتحال درپیش ہو، ورنہ تو اللہ سے پناہ ہی مانگنی چاہیے کہ انسان کو اس آزمائش سے نہ گزرنا پڑے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے جب انہوں نے دعا کی فَضَرَبْنَا عَلَىٰ آذَانِهِمْ فِي الْكَهْفِ سِنِينَ عَدَدًا، تو ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دی اور پھر کئی برس تک انہیں سلائے رکھا اسی غار کے اندر۔ اب یہ غار تک کیسے پہنچے وہ آگے جا کر ذکر آئے گا، ابھی تو ایک تمہید بنائی جا رہی ہے۔ ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى، پھر ہم نے انہیں جگایا تاکہ دو گروہ جو اس بارے میں جھگڑا کرتے ہیں کہ کتنا عرصہ وہ اس غار کے اندر رہے، تو ہم دیکھیں احصا لما لبثوا امدا کہ ان دونوں گروہوں میں سے کون صحیح بات کرتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے جو اختلاف تھا اسے ختم کیا اور بتا دیا کہ یہ 309 سال تک رہے ہیں۔ لیونر ایئرز کے پوائنٹ آف ویو سے جو چاند کے مہینے ہیں وہ 355 دنوں کا ایک سال ہوتا ہے، اور اگر سولر ایئرز جو ہمارے چل رہے ہیں اس کے اعتبار سے 300 سال تک وہ سوئے رہے ہیں، وہ آگے جا کر ذکر آ جائے گا۔ نحن نقص علیک نبأہم بالحق، ہم ان کا ٹھیک ٹھیک حال تم سے بیان کرتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے وہ واقعہ بیان کرنا شروع کر دیا۔ شروع میں تو جنرل ذکر کیا، اس کے بعد کہا کہ ہم صحیح بیان تمہارے سامنے رکھتے ہیں۔ انہم فتیۃ، وہ چند نوجوان تھے، آمنوا بربہم، وہ اپنے رب کے اوپر ایمان لائے۔ یہ نوجوان کے اوپر آپ نے تفکر کرنا ہے، بوڑھی ہڈیاں بہت کم چینج ہوتی ہیں، نوجوان لوگ رسک لے لیتے ہیں، دلیری موجود ہوتی ہے، اسی لیے حق قبول کرتے ہیں۔ نبی علیہ السلام پر بھی ایمان لانے والے مور دین 90% نوجوان ہی تھے، اور ان میں سے بھی آپ سمجھ لیں 70% سے زیادہ ٹین ایجرز تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ وہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب پر ایمان لائے، وزدناہم ہدا، اور پھر جب وہ ایمان لائے تو پھر ہم نے ان کی ہدایت میں اضافہ کر دیا۔ یہ وہاں کی ایلیٹ کلاس تھی، عام لوگ نہیں تھے، ایلیٹ کلاس کے لوگ تھے، اور اسی کی وجہ سے پھر اثر پڑتا ہے باقی دربار والوں کے اوپر بھی کہ انہوں نے اپنی آسائش کی زندگی چھوڑ کر ایک مشکل راستہ اختیار کیا ہے۔ لن ندعو من دونہ الہا، ہم اس کے سوا کسی اور معبود کی پرستش نہیں کریں گے، یہ سب جھوٹے معبود ہیں۔ لقد قلنا اذا شططا، اور اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہو تو ہم تو حد سے گزر جانے والی بات کریں گے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائیں، کسی بت کو، کسی انسان کو، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہؤلاء قوم اتخذوا من دونہ آلہہ، اور یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا اور جھوٹے معبود بنا لی ہیں کہ یہ بت بنائے ہوئے تھے۔ یہ گاڈز، جو چھوٹے جی سے گاڈ لکھا جاتا ہے، یہ دیوتا ہوتے تھے، اور ایک بڑا دیوتا وہ کیپٹل جی سے گاڈ اسے لکھتے تھے۔ تو یہ اتنے دیوتا جو انہوں نے بنا لیے ہیں ہماری قوم نے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، تو یہ ہماری قوم ہمارے سامنے کوئی مضبوط دلیل کیوں نہیں لے کے آتی اس بات پر کہ یہ جو بت ہے یہ ہمارے آلہہ ہیں، یہ ہمارے خالق ہیں، کہاں سے دلیل لے کر آئے؟ انہیں بھی پتا تھا کہ یہ اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ہیں۔ بت پرست کیسے موحدین کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ یہ اللہ پر جھوٹ باندھنا ہے کہ وہ آلہہ جو انہوں نے خود سے تراش لیے ہیں انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے، یا یہ کہا جائے کہ وہ بڑا گاڈ ہے کیپٹل جی کے ساتھ اور یہ چھوٹے چھوٹے دیوتا ہیں۔ دونوں صورتوں میں یہ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹ باندھنا ہے۔ شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور جب تم اپنی قوم سے الگ ہو چکے ہو اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کو تم نے چھوڑ دیا ہے، فَأْوُوا إِلَى الْكَهْفِ، تو ان سب سے الگ ہو کر غار میں جا کر پناہ لو۔ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ، قریب ہے کہ تمہارا رب تم پر اپنی رحمت پھیلا دے۔ وَيُهَيِّئْ لَكُمْ مِنْ أَمْرِكُمْ مِرْفَقًا، اور تمہارے کام میں آسانی کا سامان مہیا کر دے۔ اب یہ جو جملے ہیں نا کہ جب تم نے ان جھوٹے معبودوں سے توبہ کر لی ہے، ایک خدا کے ماننے والے ہو گئے ہو، اب اپنی قوم سے الگ ہو کر غار میں پناہ لو، یہ کلام کس کا ہے؟ یہ قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا۔ این ممکن ہے کہ یہ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا ہو اور اس کے بعد ڈیسائیڈ کیا کہ ہم غار میں پناہ لیتے ہیں کچھ عرصہ کے لیے، اور ظاہر ہے بتا کے تو انہوں نے پناہ نہیں لینی تھی، کسی ایسے غار میں پناہ لینی تھی کہ وہاں تک اپروچ مشکل ہو، ظاہر ہے اتنا پہاڑ چڑھ کے کسی غار تک پہنچنا
بعد میں خیر وہ پہنچ بھی گئے تلاشی کرتے کرتے. فوراً ممکن نہیں تھا کہ کوئی غار تک پہنچتا. یا دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی, کیونکہ اگلے زمانوں میں اللہ تعالیٰ غیر انبیاء کے دل میں بھی وحی کر دیا کرتا تھا. وہ اس امت کے لیے بین ہوا ہے. تو یہ کوئی کشف الہام والا معاملہ بھی ہو سکتا ہے. اس امت میں تو یہ بین ہے. اس امت کے لیے غیر انبیاء کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہوتا تھا, جو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اگلی امتوں میں محدث ہوا کرتے تھے جن کے دل میں اللہ بات ڈالتا تھا. میری امت میں اگر کوئی ہوتا تو عمر ہوتا, لیکن وہ بھی نہیں ہے. اگر ہوتا تو عمر ہوتا. اس حدیث کے اوپر میری تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ ہے. تو انہوں نے جا کر غار میں پناہ لی. اب غار کا اللہ تعالیٰ ذکر فرما رہا ہے. اب بیچ میں وہ مسنگ لنک ہے کہ وہ وہاں تک کیسے پہنچے. وہ اس طرح پہنچے کہ دربار میں جب انہوں نے اناؤنسمنٹ کی, بادشاہ نے پکڑ لیا, جیل میں ڈلوا دیا. جیل میں ایک ہمدرد ان کا نکل آیا جو سپروائزر تھا, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا اور انہیں راتوں رات بھگا دیا. خیر وہ پھر پہنچ گئے غار میں. اب غار کی کیا صورتحال تھی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرما رہا ہے. وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ, اور جب تم سورج کو دیکھو کہ وہ طلوع ہوتا ہے, تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ, اگر تم اس غار کو آبزرو کرو تو اس غار سے دائیں طرف سورج بچ کر نکل جاتا ہے. اگلے زمانوں میں اس طرح کے غار تلاش کیے جاتے تھے جہاں ڈائریکٹ سن لائٹ نہ پہنچے, ورنہ ظاہر ہے کہ وہ گرم بھی ہو جائے گا گرمیوں کے اندر. سردیوں میں تو چلے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے, لیکن گرمیوں میں ایسا معاملہ ہوگا. تو ایسے غار جن کے دہانے نارتھ کی طرف ہوتے تھے. اب نارتھ کی طرف اگر اب یہاں پر نارتھ اس طرف ہے تو سورج مشرق سے نکلے گا, مغرب میں جائے گا, انڈائریکٹ لائٹ تو آئے گی. گھروں میں بھی روشن دان نارتھ میں رکھے جاتے ہیں تاکہ انڈائریکٹ لائٹ آئے, ٹو لائٹ کا احساس ہو بجائے ڈائریکٹ لائٹ آنے کی. سردیوں میں تو وہ اچھی لگتی ہے لیکن گرمیوں میں وہ تنگ بھی کرتی ہے. تو عین ممکن ہے کہ یہ غار اس طرح کا تھا یا کوئی معجزانہ ان کے ساتھ معاملہ ہوا. وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ, اور جب وہ سورج غروب ہونے لگتا ہے تو وہ بائیں طرف سے کترا جاتا ہے. وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ, جبکہ وہ غار کے کھلے دہانے پر موجود ہیں. ظاہر ہے اتنا بڑا اس کا منہ تھا غار کا, سامنے وہ نظر آ رہے ہیں اور سورج اس طریقے سے انڈائریکٹلی وہاں پر روشنی تو ڈال رہا ہے, ڈائریکٹلی روشنی نہیں ڈال رہا. ظاہر ہے اس کی وجہ سے بھی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے. فزیکل فینومینا بھی ساتھ ساتھ چل رہا ہے, معجزانہ چیز بھی ہے اور فزیکل فینومینا بھی ہے. ابھی اور فزیکل فینومینا بھی آئیں گے. ذالک من آیات اللہ, اور یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے تھا. من یہد اللہ فہو المہتد, جسے اللہ تعالیٰ ہدایت دے تو وہی راہ پر ہوگا. وَمَن يُضْلِلْ, اور جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے, فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا, تو پھر ایسا شخص نہ تو کوئی ولی پائے گا اور نہ کوئی مرشد اور پیر. یہ اس میں سے نکالتے ہیں, اندازہ کریں. حالانکہ یہاں پر ولی اور مرشد اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو کہہ رہا ہے, یا پھر وقت کا پیغمبر کسی کو رہنمائی دے گا جسے اللہ ہدایت دینا چاہے, اور جسے اللہ گمراہ کرے تو اسے پھر پیغمبر بھی ہدایت نہیں دے سکتا. تو یہ اس آیت سے یہ بھی ترجمہ نکالتے ہیں دین تصوف کے ماننے والے کہ جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اسے کوئی ولی مرشد نہیں ملتا. اب ظاہری الفاظ تو یہی ہے, لیکن یہاں تو توحیدی شعری بیان ہو رہی ہے, اس میں بزرگ بابے کہاں سے آ گئے. اور اگر اس پہ آپ نے ڈالنا ہے کسی بزرگ کو تو ایسے بزرگ کو ڈالے جو اللہ کی عبادت کرنے والا ہو, اللہ کی طرف بلانے والا ہو, وہ مرشد ہوگا. ٹھیک ہے, صحابہ کرام بھی مرشد ہیں, اہل البیت بھی ہمارے مرشد ہیں, محدثین بھی ہمارے مرشد ہیں. تو جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں, اور ظاہر اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے کسی کو گمراہ نہیں کرتا, جو گمراہ ہونا چاہے تو پھر اسے اللہ کے سوا کوئی حمایتی, کوئی راہ دکھانے والا نہیں ملے گا. وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ, اور تم انہیں دیکھو گے تو گمان کرو گے کہ یہ شاید جاگ رہے ہیں حالانکہ وہ سو رہے ہیں. اس سے یہی لگتا ہے کہ وہ جو سو رہے تھے ان کے چہرے پر ایسا روب تھا, یا بسا اوقات لوگ اس حال میں بھی سوتے ہیں کہ ہلکی ہلکی ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ نے کوئی غیر معمولی ان آنکھوں میں چمک ڈال دی تھی کہ لوگ دیکھ کر روب کھا جائیں. اور وہ روب کیسا تھا اس کا ذکر آگے آئے گا. وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ, اور ہم ان کی کروٹیں بھی بدلتے رہتے تھے دائیں اور بائیں. ظاہر ہے ایک جگہ آپ لیٹے رہیں تو فزیکل فینومینا آف نیچر کے تحت تو آپ کو بیڈ سول ہو جائے گا. اسی لیے آپ دیکھتے ہیں خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں اس قسم کا کوئی مریض ہو جس کے اوپر فالج کا اٹیک ہو اور وہ بالکل پیرالائز ہو جائے, تو ان کے لیے پھر ایسے بیڈ لیے جاتے ہیں جو بیڈ سول نہ کرتے ہوں. وہ ابھرے ہوئے بیڈ ہوتے ہیں, کچھ عرصہ کے لیے
ایک حصہ جو ہے وہ اوپر اٹھتا ہے کچھ عرصہ کے لیے دوسرا، تاکہ جسم کے اوپر نشان نہ پڑ جائے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم ان کی کروٹیں بدلتے رہتے تھے، یعنی ان کی سانس بھی چل رہی ہے اور وہ زندہ ہیں اور کروٹیں بدلی جا رہی ہیں. وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، اور جو ان کا کتا ہے وہ اپنی کلائیاں پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہے. ایک خونخوار قسم کا کتا، اس کا بھی ایک روب ہے، ظاہر ہے وہ ان کی حفاظت کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اب اللہ تعالیٰ نے اس روب کا ذکر کیا ہے. لَوِ اطَّلَعَتْ عَلَيْهِمْ، اگر تم انہیں جھانک کر دیکھتے نا اس وقت، یا اس وقت جو بھی دیکھتا تھا، لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا، تو وہ پھر پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا. اتنا روب اس کتے کا بھی، اصحاب الکہف کا بھی. یعنی اس غار میں اللہ تعالیٰ نے ایک غیر معمولی روب طاری کر دیا تھا تاکہ کوئی ان تک پہنچ نہ سکے، انہیں تکلیف نہ پہنچا سکے. وَلَا مُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا، اور ان کی ہیبت سے وہ بندہ بھر جائے جب ان کو اس حالت میں دیکھے. یہ سین انہوں نے وہاں فلمایا ہے، اس فلم کے اندر کمال کا فلمایا ہے. اور پھر بیک گراؤنڈ میں انہوں نے وہ آیت بھی چلائی ہے، کیونکہ پہنچ تو گئے تھے رومنس، اور پھر وہ اتنا ڈرے کہ انہوں نے پھر باہر ہی اس غار کے دہانے کو بند کر کے ان کے نام کی تختیاں لگا دی کہ یہ لوگ تھے اور یہ حکومت کے باغی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو 300 سال بعد اٹھا لیا. وَكَذَلِكَ بَعَثْنَاهُمْ، اور یوں ہم نے ان کو جگایا، لِيَتَسَاءَلُوا بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھیں. قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ، تو ان میں سے ایک کہنے والے نے کہا، کم لبثتم، تم یہاں کتنی دیر رہے؟ قَالُوا لَبِثْنَا يَوْمًا أَوْ بَعْضَ يَوْمٍ، تو کچھ لوگ بولے کہ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. قَالُوا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ، تو پھر دوسرے بولے کہ تمہارا رب خوب جانتا ہے کہ تم کتنا عرصہ یہاں ٹھہرے. اب ان آیات کی بنیاد کے اوپر 7 کی تعداد جو ہے وہ ڈاکٹر سراج صاحب نے نکالنے کی کوشش کی. این ممکن ہے 7 ہی ہو، کیونکہ 7 کے بعد نفی نہیں آئی قرآن میں. قرآن میں آیا ہے کہ ان کے تعداد کے اعتبار سے اختلاف ہے، لیکن 7 کے اوپر اللہ نے کوئی ورڈکٹ نہیں دی. وہ اس طرح کے عربی زبان میں جمع کا صیغہ کم از کم 3 سے شروع ہوتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک بندے نے کہا کہ کتنا عرصہ رہے، تو جو بولنے والے ہیں وہ کم از کم 3 ہیں جنہوں نے یہ کہا کہ دن یا دن کا کچھ حصہ. اور دوسرا جو اوپینین رکھنے والے ہیں وہ بھی کم از کم 3 ہیں، کیونکہ ان کے لیے بھی جمع کا صیغہ ہے کہ انہوں نے آگے سے کہا کہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ رہے. تو کم از کم اگر گنے جائیں، ایک پارٹی جو یہ کہہ رہی ہے کہ دن یا دن کا کچھ حصہ وہ 3 ہے، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا اللہ بہتر جانتا ہے، وہ بھی 3 ہے. اور ایک وہ ہے جس نے یہ آواز وہاں بلند کی ہے کہ جی کتنا عرصہ رہے. تو یوں ملا کے یہ 7 ہوئے، اور کتا جو ہے وہ 8واں ہو گیا. قرآن پاک میں اس کے اوپر بحث بھی آگے چل کر آئے گی. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ، تو تم میں سے ایک یہ چاندی کے جو سکے ہیں وہ لے کر شہر کی طرف جائے. فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَامًا، اور پھر دیکھیں غور کے ساتھ کہ پاکیزہ کھانا لے کر آنا. ظاہر ہے شریعت کی جو پابندی کرنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو پھر حلال و حرام کا فرق کرنا بھی ایک بہت امپورٹنٹ مسئلہ ہوتا ہے. فَلْيَأْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ، تاکہ وہ تمہارے لیے کھانا لے کر آ سکے. ایک بندے کو بھیجو درم دے کر، چاندی کے سکے دے کر، اور وہ کھانا بھی پاکیزہ لے کر آئے تمہارے لیے تاکہ ہم اسے کھا سکیں. وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کو نصیحت کی کہ آپ نے بات نرمی سے کرنی ہے، یعنی بڑے طریقے سے بات کرنی ہے. ظاہر ہے اپنی آئیڈینٹی بھی چھپانی ہے اور ڈسکلوز نہ ہو جائے کہ یہ وہی لوگ ہیں جو بھاگے تھے جیل توڑ کر اور بادشاہ کے حوالے تمہیں کر دیا جائے. اب ان بیچاروں کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ 300 سال گزر چکے ہیں، اور اس زمانے میں تو یہ جعلی عقیدہ علم غیب والا ہوتا ہی نہیں تھا. علم غیب تو صرف پیغمبروں کے ساتھ خاص ہے. اور یہ وہ اولیاء ہیں جن کے واقعے کے اعتبار سے پوری سورت کا نام سورۃ الکہف ہے، جن کو اللہ نے 300 سال تک سلایا ہے. علم غیب پھر بھی نہیں ان کو دیا. لو سامو، یہ 7 رزلٹ نکل رہے ہیں. تو بات نرمی سے کرنی ہے. اب یہ جو لفظ ہے نا وَلْيَتَلَطَّفْ، یہ قرآن کا سینٹر ہے. اور دیکھیں یہ جو لفظ ہے اس میں بھی ٹوٹل حرف کتنے ہیں؟ 1 2 3 4 5 6 7. یہ بھی سینٹر ہو جاتا ہے. 3 ایک طرف 3 ایک طرف، اور سینٹر میں کون سا لفظ آئے گا؟ تا. ٹھیک ہے، یہ ایگزیکٹلی قرآن کا سینٹر ہے. یہ تا 3 اس طرف 3 اس طرف، اور پورا قرآن کا ایک حصہ اس طرف ایک اس طرف. اسی لیے عموماً قرآن میں یہ بڑا کر کے لفظ لکھا جاتا ہے تاکہ پتہ چل جائے یہ سینٹر ہے قرآن کا. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا،
اور دیکھنا کسی ایک کو بھی تمہارے بارے میں پتہ نہ چلے کہ تم وہی لوگ ہو جو مطلوب ہیں اس وقت کی حکومت کو، اور تمہاری آئیڈینٹی شو نہ ہو، کیونکہ صرف وہ نہیں پکڑا جائے گا، یہ بھی پکڑے جائیں گے۔ اس سے یہ بھی پتا چلا کہ نگاہ مار کے کوئی کسی کو غائب بھی نہیں کر سکتا، دنیاوی اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں، ادروائز پکڑے جائیں گے۔ انہم ان یظہروا علیکم، بے شک اگر انہوں نے تمہارے بارے میں جان لیا، یرجموکم، تو وہ پھر تمہیں رجم کر دیں گے، پتھر مار مار کر ہلاک کر دیں گے، او یعیدوکم فی ملتہم، یا پھر تمہیں مجبور کریں گے کہ تم انہی کی ملت پر آ جاؤ، تم اپنا دین چھوڑنے پر مجبور ہو جاؤ۔ وَلَن تُفْلِحُوا اِذًا أَبَدًا، اور اگر خدا نخواستہ ایسا ہوا تو پھر تم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکو گے، ہمیشہ کی ناکامیاں تمہارا مقدر ہوں گی اگر تم نے اپنا دین چھوڑ دیا۔ یعنی دین بچانے کی خاطر انہیں یہ ساری احتیاطیں کرنی پڑ رہی ہیں۔ کوئی کسی کے پاس کوئی ایسی روحانی طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے دشمنوں کو جلا کر راکھ کر دے، یہ بھی اس سے رزن نہیں کر رہے ہیں۔ اگر یہ سب کچھ ہوتا ہو نا اس طریقے سے، پھر دنیا تو امتحان گاہ نہیں رہے گی، یہ دنیا تو امتحان گاہ ہے۔ وَكَذَلِكَ أَعْثَرْنَا عَلَيْهِمْ، اور اسی طرح ہم نے ان کی اطلاع کر دی، لِيَعْلَمُوا أَنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، تاکہ لوگ جان لیں کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ وَأَنَّ السَّاعَةَ لَا رَيْبَ فِيهَا، کہ قیامت آنے میں کوئی شبہ نہیں ہے۔ یہ اب اشارتاً بات ہوئی ہے، پوری سٹوری اس میں جو فٹ ان بیٹھتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ جب کھانا خرید رہے تھے تو وہ سکے تو اس زمانے کے ہے ہی نہیں تھے، جہاں انہوں نے خوراک خریدی اس بندے نے سمجھا کہ اس کے پاس کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا، اس کو پہچان تو سکتے نہیں تھے، ظاہر ہے اس زمانے کے ہے ہی نہیں تھے، وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ہمارے زمانے کے لوگ ہیں، لیکن وہاں نقشہ بدلا ان کو بہرحال نظر آیا، لیکن انہوں نے اس کا اظہار نہیں کیا، ان کا ٹھیک ہے کھانا لے کے واپس جاتے ہیں۔ اب وہ سکے جب دیکھے تو لوگوں کے دلوں میں لالچ آیا، انہوں نے کہا کہ یہ لگتا ہے کوئی خزانہ ہے، وہ پیچھے گئے تو پھر پتا چلا کہ تو وہ لوگ ہیں جو ان کو پتا تھا، کیونکہ اب وہ پوری رومن امپائر مسلمان ہو چکی ہوئی تھی۔ وہ 337 عیسوی کے اندر کانسٹنٹائن چونکہ کرسچن ہو گیا تھا تو کرسچینٹی پوری سلطنت نے اختیار کر لی تھی، اور یوں وہ ڈسکلوز ہو گئے۔ اب وہ تو اس وقت غوث وقت وہاں کے ڈکلیئر ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ میں اس واقعے کے ذریعے ہم نے یہ چیز واضح کر دی کہ اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ کون سا وعدہ؟ کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ زندہ کر لے گا، اور یہ کہ قیامت قائم ہوگی۔ اس زمانے میں اگر کسی کے دماغ میں اس طرح کا فطور آیا تھا اور فتنے پھیلے ہوئے تھے لوگوں میں اس قسم کی گفتگو کے جب ہم مر کر مٹی ہو جائیں گے، ہماری ہڈیاں گل سڑ جائیں گی، ہمیں کون زندہ کرے گا، تو یہ واقعہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے دکھا دیا کہ وہ اللہ جو 300 سال بعد اس طرح سوئے ہوئے لوگوں کو زندہ کر سکتا ہے، جبکہ ان کی عمریں بھی وہیں پر رک گئی ہیں، تو گویا کہ وہ مردے ہی تھے جو زندہ ہوئے، تو اللہ تعالیٰ یہ کام بھی کر سکتا ہے۔ اذ یتنازعون بینہم امرہم، جب وہ لوگ ان کے معاملے میں آپس میں جھگڑنے لگے، فقالوا ابنوا علیہم بنیانا، تو کچھ بولے کہ ان کے غار پر کوئی عمارت بنا دیتے ہیں یادگار کے طور پر۔ اب یہاں پر بھی وہ مسنگ لنک ہے کہ کیا ہوا، ظاہر ہے جب انہوں نے دیکھا لوگ ان کی اتنی عزت کر رہے ہیں تو انہوں نے تو سب قربانی اللہ کے لیے دی تھی، نہ کہ یہ کہ وہ کوئی خانقاہ چلاتے۔ وہ دوبارہ غار میں گئے، انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ بس اب اس زندگی میں ہمارے لیے کچھ نہیں ہے، کیونکہ ان کے تو بیوی بچے رشتہ دار وہ تو کئی صدیاں پہلے دنیا سے جا چکے، یہ زندگی تو ان کے لیے ایک مشکل زندگی اس اعتبار سے بھی ہونی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وہیں پر ان کی روح قبض کر لی اور وہی غار ان کی قبر بن گئی۔ تو وہاں پر پھر لوگوں نے مشورہ کیا، کسی نے کہا کہ اس پہ ہم عمارت بنا دیتے ہیں ایک یادگار کے طور پر۔ ربهم اعلم بهم، اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو وہ کرنے والے تھے۔ قال الذين غلبوا على امرهم، تو جو اس معاملے میں غالب آئے، جن کا مشورہ مانا گیا، وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، کہ ہم اس کے اوپر ایک مسجد بنائیں گے۔ تو وہاں یادگار کے لیے ان کی اس غار کے پاس ایک مسجد بنا لی۔ اب یہ وہ چیز ہے جس کو بنیاد بنا کر صوفیاء کہتے ہیں کہ ہم بھی بزرگوں کے مزارات کے اوپر مسجدیں بناتے ہیں، کیونکہ اصحاب الکہف کے ماننے والوں نے بھی مسجد بنائی تھی، اور قرآن پاک میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا ہے۔ قرآن میں یہ واقعہ رپورٹ ہوا، اس کی نفی نہ بھی آئے کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ ہماری اس شریعت سے متعلقہ نہیں ہے۔ ہماری شریعت میں یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر اور نصرانیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، کہ انہوں نے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا۔ البتہ جو حدیثوں کو نہیں مانتے ان کے لیے تو واقعی یہ دلیل بن جائے گی، یعنی جو منکرین حدیث ہیں ان کو تو چاہیے کہ وہ
اپنے بزرگوں کی قبروں کے اوپر مزار بھی بنائے, مسجدیں بھی بنائے, کیونکہ وہ حدیث کو تو مانتے نہیں ہیں. یہ تو بخاری مسلم میں آیا نا کہ قبروں پہ مسجدیں نہیں بنانی. اللہ کی لعنت ہو یہود و نصارہ پر, انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا تھا. اور اس حدیث کے ساتھ ام عائشہ کا قول ہے کہ اگر ہمیں یہ خطرہ نہ ہوتا کہ لوگ رسول اللہ کی قبر پہ سجدے شروع کر دیں گے تو ہم نبی الاسلام کی قبر کو بھی اوپن زیارت کے لیے چھوڑ دیتے, لیکن آپ اپنی وفات کے وقت ہمیں اسی کام سے ڈرا رہے تھے. یہ آپ کی حدیث بالکل وفات کے وقت کی ہے, کیونکہ بخاری مسلم کی اس حدیث میں موجود ہے کہ نبی الاسلام کے آخری دن چل رہے تھے اور آپ بار بار اس غم کا اظہار کر رہے تھے. اور بھی کئی ایک احادیث ہیں, آج ٹائم نہیں ہے, اس کے لیے الگ سے ویڈیوز آپ دیکھ لیں. بہرحال اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ مسجد بنانے والے غالب آئے. سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ, اب یہ لوگ کہیں گے عنقریب کہ وہ 3 تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا. وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور کچھ یہ کہیں گے کہ وہ 5 تھے اور چھٹا ان کا کتا تھا. اور رجبم بالغیب, یہ یعنی غیب کے حوالے سے علم کے اعتبار سے تکے چلا رہے ہیں, یعنی ان کے پاس ڈیفینیٹ نالج نہیں ہے. وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ, اور کچھ ہیں جو کہیں گے کہ وہ 7 تھے. وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ, اور 8واں ان کا کتا تھا. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کوئی کامنٹ پاس نہیں کیا. یہی بات مضبوط لگتی ہے, کم از کم تو وہ 7 تھے, کیونکہ ایک نے پوچھا کہ ہم کتنا عرصہ رہے, جو آیات آپ پڑھ چکے, تو 3 نے کم از کم یہ کہا تھا کہ 1 دن یا دن کا کچھ حصہ, اور دوسرے 3 نے یہ کہا تھا کم از کم 3, وہ 4 بھی ہو سکتے ہیں 5 بھی ہو سکتے ہیں, کہ اللہ بہتر جانتا ہے. تو کم از کم بھی لیا جائے تو 3 اور 3 6 اور 1 7. بعض نے کہا یہ 9 تھے. بہرحال 7 کے اوپر اللہ تعالیٰ نے کامنٹس اس اعتبار سے کیے, قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ, تم فرماؤ میرا رب ان کی تعداد کو خوب جانتا ہے. مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ, ان کی تعداد کو نہیں جانتے مگر بہت کم لوگ. باقی اللہ تعالیٰ نے وہ تعداد میں سے کچھ مورل لیسن نہیں لوگوں کو دینا تھا, اصل مقصد تو ان کی کمٹمنٹ ہے جو اللہ تعالیٰ نے ذکر کی. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا, تو ان کے بارے میں بحث نہ کرو مگر اتنی جو ہم نے بیان کر دی. وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا, اور ساتھ ہی ساتھ یہ جو گروہ ان کے بارے میں مختلف کلیم کر رہے ہیں ان کی طرف بھی تم نے التفات نہیں کرنا. جو واقعہ ہم نے بیان کرنا تھا وہ کر دیا, اس سے مورل لیسن بھی بیان کر دیا, باقی اس کی باریکیوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اب یہاں پر وہ ذکر بھی آ گیا ساتھ ہی جو نبی الاسلام سے جب یہ 3 سوال ہوئے تھے. نمبر 1 اصحاب الکہف کے بارے میں, نمبر 2 موسیٰ اور خضر علیہ السلام کے واقعے کے بارے میں, اور نمبر 3 ذوالقرنین بادشاہ سے متعلق. تو نبی الاسلام نے ان کفار سے کہا تھا کہ تم کل آنا, میں تمہیں اس کا جواب دوں گا, اور وہی نہیں آئی. یوں کل کرتے آلموسٹ 15 دن گزر گئے, اور پھر یہ آیات نازل ہوئی کہ آپ نے اگر کوئی ایسی بات کرنی ہے تو پیغمبر کے شان نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو اوور لک کر دے کہ انشاءاللہ کہنا بھول جائے. وہ ذکر آ گیا. وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا, اور کبھی بھی یہ نہ کہنا کل میں یہ کام کر لوں گا. إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ, مگر یہ کہ اللہ نے چاہا تو. لہذا آپ کے پاس ریسورسز ہوں, حالات فیوریبل ہوں, اس کے باوجود انشاءاللہ ضرور کہنا ہے. یہ مسلمانوں کی ٹریڈیشن ہے. اب انشاءاللہ کا جو ورڈ ہے وہ آگے جا کر آ جائے گا, یہاں پہ بھی خیر اس کا ذکر آ گیا. وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ, اور اپنے رب کو یاد کرو جب تم بھول جاؤ. یعنی اب یاد آ گیا تو اللہ کی طرف رجوع لاؤ, انشاءاللہ کہو, اس غلطی کے اوپر اللہ سے معافی طلب کرو. وَقُلْ عَسَىٰ أَن يَهْدِيَنِي رَبِّي لِأَقْرَبَ مِنْ هَٰذَا رَشَدًا, اور یوں کہو کہ قریب ہے میرا رب مجھے اس سے نزدیک تر رشد و ہدایت کا راستہ دکھا دے. وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ, اور وہ اپنے غار میں 300 سال تک ٹھہرے رہے. وَازْدَادُوا 9, اور اوپر کے 9 برس, یعنی کل 309 برس وہ ٹھہرے رہے اپنے غار میں. اور یہ 309 لیونر ایئرز کے اعتبار سے, کیونکہ قرآن جب بات کرتا ہے تو وہ چاند کے مہینوں کے اعتبار سے ڈسکشن کرتا ہے, سولر ایئرز کی بات نہیں کرتا. تو سولر ایئرز ہوں تو وہ 300 سال بنتے ہیں, کیونکہ ہر سال 10 دن کا فرق پڑ جاتا ہے, تو ہر 100 سال کے اندر آلموسٹ 3 سالوں کا فرق پڑ جائے گا. تو 300 سالوں میں 9 سال کا فرق پڑ جائے گا. قُلِ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا لَبِثُوا, تم فرماؤ اللہ خوب جانتا ہے وہ جتنا دیر ٹھہرے. لَهُ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ,
اسی کے لیے ہیں آسمانوں اور زمین کے سب غیب، ابصر بہ واسمع، وہ کیا ہی دیکھنے والا ہے، کیا ہی سننے والا ہے، ما لہم من دونہ من ولی، اور اس کے سوا ان کے لیے کوئی ولی نہیں ہے، ولا یشرک فی حکمہ احدا، اور وہ اپنے حکم میں کسی کو شریک نہیں کرتا، یعنی اللہ تعالیٰ ہی پشت پناہ ہے، وہی مددگار ہے، اور اس کا حکم ایسا نافذ ہے کہ اس اب اگلی آیت جو ہے یہ آیت الکرسی کہلاتی ہے، کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ کی بادشاہت کی کرسی کا ذکر ہے۔ اس کی فضیلت میں کئی ایک احادیث ہیں، صحیح بخاری میں ایک بڑی ڈیٹیل حدیث ہے، مال غنیمت کی چوکیداری کے اوپر سیدنا ابو ہریرہ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مامور کیا، اور 3 راتوں تک ایک شخص آ کے وہاں چوری پرفارم کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو حضرت ابو ہریرہ نے اسے پکڑ لیا۔ پہلی دفعہ پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا، دوسری بار پکڑا تو اس نے کہا چھوڑ دو، اگلی دفعہ نہیں آؤں گا، تیسری دفعہ جب پکڑا تو انہوں نے کہا اب تو میں تجھے رسول اللہ کی بارگاہ میں ضرور پیش کروں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسا وظیفہ بتاتا ہوں کہ اگر رات کو بستر پہ جاتے وقت تم وہ وظیفہ کر لو تو صبح تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری حفاظت کے اوپر فرشتہ مامور ہوگا، شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا۔ یہ حدیث صحیح بخاری میں 2311 ہے، انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہمارے صبح شام کے اذکار میں بھی ہم نے ڈالی ہوئی۔ تو پھر اس نے جو وظیفہ بتایا وہ ہے کہ آیت الکرسی رات کو بستر پہ جاتے وقت پڑھ لیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی علیہ السلام ہر موقع پہ جب وہ صبح بتاتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے تھے وہ جھوٹا ہے، آج پھر آئے گا۔ خیر وہ بھی سمجھدار تھا، وہ تیسری دفعہ جب جھوٹا ہے وہ چوتھی دفعہ آیا نہیں ہے۔ تیسری دفعہ حضور نے کہا کہ 3 دنوں سے تمہارا جو آنے والا وہ مہمان تھا نا، وہ شیطان تھا جو انسانی شکل میں آیا تھا، ہے وہ جھوٹا ہے لیکن اس نے بات سچی۔ یہ ایک اصولی بات ہے کہ سچی بات اگر جھوٹا بھی کرے تو اس بات کی تصدیق کر دینی چاہیے۔ تو وہ آیت الکرسی کا وظیفہ مل۔ اسی طریقے سے سنن نسائی الکبریٰ میں اسی کی ایکسٹینشن ہے۔ سنن نسائی الکبریٰ کے اندر ایک حدیث ہے، امام نسائی نے اس میں ایک چیپٹر باندھا ہے عمل الیوم واللیلہ، وہ سنن نسائی الکبریٰ کا چیپٹر ہے۔ اس میں انٹرنیشنل نمبر کے مطابق ہے یہ 8017 نمبر حدیث۔ حاکم میں بھی موجود ہے اس کا کچھ حصہ 2064، کہ جو شخص صبح کے وقت آیت الکرسی پڑھ لے شام تک وہ اللہ کی حفاظت میں رہتا ہے شیاطین سے، جنات سے، اور جو شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھ لے صبح تک حفاظت۔ تو یہ اللہ کا شکر ہے کہ جو لوگ فجر اور مغرب کی نماز پڑھ رہے ہیں وہ آٹومیٹکلی آیت الکرسی پڑھ لیتے ہیں۔ اب جس نے فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھ لی ہے نا، اسے دوبارہ سے یہ ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس میں امپلائڈ ہے، وہ شامل ہے، دوبارہ کر لیتا تو بہت اچھی بات ہے۔ اور ایک اور فضیلت ہے جو سنن نسائی الکبریٰ میں ہی ہے، 9928 نمبر حدیث ہے اسی عمل الیوم واللیلہ چیپٹر میں، کہ جو شخص نماز فرض ادا کرنے کے بعد نماز فرض آیت الکرسی پڑھ لے گا وہ مرتے ہی جنت میں، لیکن اس میں نماز شرط ہے۔ تو یہ بھی ایک فضیلت ہے اس اعتبار سے۔ اس کی ایک ضعیف سند بھی ہے سنن کبریٰ البیہقی میں مولا علی سے، اس میں الفاظ یہ ہیں کہ وہ آیت الکرسی کسی سے گفتگو کرنے سے پہلے پڑھ لے، لیکن جو سنن نسائی الکبریٰ میں صحیح سند ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کی جو ضعیف روایتیں ہیں نا، جب صحیح احادیث کو سپورٹ کر رہی ہوں نا تو اسی کو فالو کرنا چاہیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے کہ بغیر گفتگو کیے سلام پھیرتے ہی آیت الکرسی پڑھ لیجیے۔ البتہ اگر کوئی گفتگو کر بھی لیتا ہے تب بھی فضیلت مل جائے گی، کیونکہ جو صحیح حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود۔ تو یہ 3 بڑے بڑے فضائل ہیں۔ باقی میں نے قرآن حکیم کی صورتوں کے فضائل کے اوپر ڈیٹیل لیکچر ریکارڈ کروا دیا ہوا ہے، مسئلہ نمبر 112A-B، جسے شوق ہے تو وہ دیکھ سکتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ ہی ہے وہ کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اس کے، الحی القیوم، وہ خود سے زندہ ہے اور باقی سب کو قائم اسی نے رکھا ہوا ہے، سب کو زندہ رکھنے والا وہ ہے، باقیوں کی زندگی اس سے مستعار ہے، اس کی زندگی حقیقی ہے اپنی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اور اس کی زندگی اتنی کامل ہے کہ نہ تو اسے اونگ آتی ہے اور نہ نیند۔ ہماری زندگی آپ دیکھ لیں ناقص ہے، ہم 24 گھنٹے کے اندر ایک دفعہ ضرور مر جاتے ہیں۔ موت نیند کی بہن ہے نا، اسی لیے آپ دیکھیں آپ کو جو رات کو سونے کی دعا سکھائی گئی ہے صحیح بخاری میں، اللہم بسمک اموت و احیا، اور اللہم باسمک اموت و احیا، دونوں الفاظ درست، تیرے نام سے زندہ ہوتا ہوں اور مرتا ہوں۔ اور صحیح بخاری میں جو صبح اٹھنے کی دعا ہے وہ تو ہے ہی ہے، اس میں تو ڈائریکٹ کلیئر ہو گیا۔ یہاں تو پھر بھی کوئی کہہ سکتا ہے کہ ایمبیگوٹی ہے کہ یہ اس نیند کا بھی ذکر نہیں ہے، لیکن اس میں تو واضح ذکر ہے، الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی، یا احیانا بعد ما اماتنا، جمع کے سیگے،
وَإِلَيْهِ النُّشُورُ. تمام تعریفیں اس ذات کے لیے جس نے ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر. پھر سورہ الزمر میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کو جب تم سوتے ہو تو تمہارے نفس کو قبض کر لیتا ہے، پھر جس کو اپنے پاس رکھنا ہوتا ہے اسے روک لیتا ہے، جس کی باقی ہوتی ہے اس کو دوبارہ واپس. تو نیند بھی موت کی ایک فارم ہے. ہماری جو زندگی ہے وہ بھی ناقص ہے، ہم ڈیپینڈنٹ ہیں اللہ کے اوپر اس اعتبار سے کہ جب چاہے وہ سانس روک لے، اور اس اعتبار سے بھی کہ 24 گھنٹے میں ہمیں ایک دفعہ سونا ہی پڑتا ہے، ادروائز آپ اگلے 24 گھنٹے. دنیا کا ذہین ترین آدمی، دنیا کا طاقتور ترین آدمی کتنے گھنٹے جاگ سکتا؟ یہ بزرگ جو جاگتے رہے ہیں نا ایک سال یا دو سال، کہانیاں نے کوئی نہیں اٹھ جاگتے. جس کو ہے نا اس کو لے کے جاگ کے بتائے کوئی، اور کہتے ہیں جناب 3 سال تک کھایا پیا نہیں ہے. اس کے ساتھ اس کہانی کو کمپلیٹ کیا کریں، ساتھ یہ بھی کہا کریں کہ نہ کھادا پیتا نہ پیشاب کیتا، کیونکہ اگر کھایا پیا نہیں ہے تو پیشاب تو کھانے پینے کے ساتھ ہے نا. آپ کھانا پینا چھوڑ دیں پیشاب ختم ہو جائے گا. یہ ساتھ کیوں نہیں کہتے ہیں کہ 3 سال تک پیشاب بھی نہیں کیا، اور پھر اس طرح کا بندہ لے کے آنا ہے، اس کا جو ہم کریں گے نا وہ ہماری ویڈیوز میں ریکارڈ ہے. آج چھوڑ دیں. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اچھا دوسرا ہے نیند نہیں آئے گی اور اس سے اونگ بھی نہیں آتی، یعنی اتنی کامل زندگی ہے کہ ایک لمحے کے لیے بھی جھٹکا نہیں آتا. لہو ما فی السماوات و ما فی الارض. اسی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی. اچھا آسمان ہمیشہ جمع کے سیغے کے ساتھ آتے ہیں، زمین سنگولر کے سیغہ، سوائے ایک پارہ نمبر 28 کے اندر کہ اللہ نے 7 آسمان پیدا کیے اور اس کے مثل، چونکہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک میریکل پلانٹ ہے روئے ارض. زندگی ابھی تک یہیں پہ دریافت ہوئی جس زندگی کو ہم جانتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ اسپیشلی اس کا ذکر کرتا. تو قرآن میں جب بھی آیا نا کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہ، تو اس سے مراد پوری کائنات. من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ. کس کی جرأت ہے کہ اللہ کے حضور کسی کی شفاعت اور سفارش کر سکے سوائے اس کے اذن کے؟ ظاہر ہے کسی کی جرأت نہیں. دنیا میں سفارش یہ ہوتی ہے کہ کسی شریف آدمی کو پکڑ کے پولیس لے گئی ہے تو ایک وہاں کا بڑا آدمی جا کے سفارش کرتا ہے کہ جی آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، میں اسے شروع سے جانتا ہوں، بڑا شریف آدمی. اب اللہ کو اس طرح کی سفارش تو کوئی نہیں کہا کہ یا اللہ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، بندہ غلط پکڑ لیا، ایسے تو ہو ہی نہیں سکتا. اسی لیے اللہ نے کہا کہ اس کی جرأت ہے کہ مجھے کہے، مجھے سفارش کرے کسی میرے کہنے. تو اب آپ دیکھ لیں بابوں کے بارے میں وہ دھونس کے عقیدے جو رکھے ہوئے ہیں، اسی تو آپ کو قرآن نہیں پڑھنے دیتے. جس نے یہ آیت پڑھنی ہے اس نے کہنا ہے کہ بابا کتوں آ گیا. اتنے کوئی بھی کھنگڑ نہیں دینا اللہ نے، سوائے جس کو اذن دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اور وہ بھی ایک پوری دردناک حدیث ہے بخاری مسلم میں، حدیث شفاعت. وہ یوٹیوب پہ میرا کلپ دیکھ لیں، شفاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عقیدہ. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. وہ جانتا ہے جو ان سے پہلے ہو چکا جو ان کے بعد ہو. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا جس کی سفارش تم میرے پاس لے کے آؤ گے نا، مجھے پتا ہے اس نے پہلے کیا کیا اور آندہ کیا کرنا ہے، مجھے بتا رہے ہو. اور ایک معنی یہ بھی ہے کہ جو سفارشی بھی ہے نا، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جانتا ہے کہ ان کا علم پہلے کا کیا تھا اور بعد کا علم کیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو اپنے علم سے گھیرا ہوا. وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. اللہ کے علم کو کوئی نہیں گھیر سکتا سوائے اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہے تو اس کے اوپر کوئی علم آشکار کر. یعنی اللہ تعالیٰ کے علم کو کوئی اور مخلوق نہیں گھیر سکتی. اللہ نے سب کو اپنے علم سے گھیرا ہوا ہے، سوائے اس کے کہ وہ جو سورہ آل عمران میں بھی آتا ہے 179 نمبر آیت میں کہ اللہ کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ اپنے غائب کے اوپر کسی کو اطلاع دے سوائے اپنے پیغمبروں کے، اور تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لاؤ. پیغمبر وہ ہستی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ غیب کی خبریں دیتا ہے، غیب کا علم دیتا ہے اتنا جتنا اس کے لیے پسند فرماتا. علم الغیب کے اوپر میرا مسئلہ نمبر 6A اور 6B آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ ڈیٹیل ٹاپک ہے. تو جتنا جس کے لیے چاہتا ہے اللہ ظاہر فرماتا ہے، اور جس کے لیے نہیں چاہتا ظاہر نہیں فرماتا. اچھا یہ اب بعض علم الغیب ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو دیے ہیں، اور بعض یہ ہیں جو ہمارے اعتبار سے وہ آپ سمجھ لیں ان سین علم ہے، لیکن چونکہ وہ فزیکل ورلڈ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں اس لیے ہم اس کو علم الغیب کا لفظ تو نہیں بول سکتے، لیکن چھپے علوم ہیں. جیسے سائنٹیفک جو بڑے بڑے راز ہیں اس کائنات کے وہ لوگوں نے دریافت کی. میگنیٹک فیلڈ کا دریافت کرنا، کمپاس بنا لینا. فیراڈے نے 800 سے 200-300 سال پہلے ہی ہوا نا بجلی والا معاملہ. دنیا میں بجلی آئے ہوئے میکسیمم 150 سال گزر، اس سے پہلے بجلی نہیں. تو ایک انسان پہ اللہ نے راز کھولا ہے نا کہ اگر کسی کنڈکٹر کو میگنیٹک فیلڈ کے اندر موو کیا جائے تو اس میں وولٹیج پیدا ہو جاتی ہے، EMF انڈ جاتی ہے. یہ فیراڈے کو اللہ نے راز سمجھا دیا. نیوٹن کو کئی ایک چیزیں باتیں سمجھا دی، آئنسٹائن کو سمجھا دی. تیل زمین سے نکل آیا، گھڑی بنا لی، اتنی ساری چیزیں ہیں، جہاز بنا لیے، جیٹ انجن بنا لیے. تو یہ اس کائنات کے راز اللہ تعالیٰ لوگوں پہ کھولتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اسی کی کرسی نے آسمانوں اور زمین کو گھیرا ہوا ہے. ولا یؤودہ حفظہما. اور اللہ تعالیٰ
کو زمین و آسمان کی حفاظت کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، تھکا نہیں دیتی یہ چیز. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بہت بلند ہے اور عظمت والا ہے. اچھا، یہاں کرسی عین ممکن ہے کہ کوئی فزیکل کرسی ایگزسٹ کرتی ہے، اور عین ممکن ہے کہ یہ بات محاورتاً ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بادشاہت اس سے مراد ہو، کیونکہ قرآن میں کئی ایک چیزیں محاورتاً بھی استعمال. اس کے اوپر یہ جو اہل حدیث کی طرف سے جہمی ہونے کا فتویٰ فوراً لگا دیتے ہیں، یہ غلط ہے. بعض جگہ وہ خود بھی تعویلات کر رہے ہوتے ہیں، جیسے سورہ قصص کے اینڈ پہ آتا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہے سوائے اللہ کے چہرے کے. تو سارے اہل حدیثوں نے ترجمہ کیا ہے یہاں چہرے سے مراد اللہ کی ذات ہے، تو تعویل تو وہ بھی کر رہے ہیں. یا قیامت والے دن اللہ کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، 7 لوگ اس سائے کے نیچے ہوں گے، بخاری مسلم میں آتا ہے. تو وہاں اہل حدیث بھی کہتے ہیں یہاں مراد عرش کا سایہ، اللہ کا سایہ مراد نہیں. تو اس طریقے سے اگر کوئی تعویل کرتا ہے اس طرح کے معاملات میں، جہاں پہ ممکن ہو، جہاں پہ ممکن نہ ہو وہاں پہ نہیں کرنی چاہیے. مولانا مودودی تو دونوں طرف گئے ہیں کہ عین ممکن ہے کرسی ہو، اور عین ممکن ہے کہ اس سے مراد ایک محاورتاً بات ہو کہ اللہ کی بادشاہی نے گھیر رکھا ہے ہر چیز کو، اور اس کی یعنی صرف اللہ تعالیٰ نے یہ بنا کے مخلوق چھوڑ نہیں دی بلکہ اس کی حفاظت بھی اپنے ذمہ لی ہوئی. اور وہ ایسی حفاظت نہیں ہے کہ کوئی اللہ تعالیٰ کو مصروف ہو گیا کہ اتنی مخلوقات پیدا کر کے اب کیا کرے گا، وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ نے پہ کوئی گرا نہیں ہے. وہ تو سورۃ الانعام میں ہے کہ زمین کی گہرائیوں میں کوئی دانہ نہیں پھوٹتا، نہ زمین کے اوپر نہ سمندروں میں کوئی پتا بھی گرتا ہے مگر اس کے علم سے، اور اتنا کامل علم ہے کہ اللہ نے یہ سب کچھ ہونے سے پہلے لوح محفوظ میں لکھ لیا. تو ایک ڈیٹیل طلب ٹاپک ہے. وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ بلند ہے اور عظمت والا. اب یہاں پہ ایک اللہ کا نام بھی آ گیا علی. علی یون تو مخلوق میں کسی کا نام ہو سکتا، یہ ہے العلی. جب الف لام سے ہوگا تو دی علی خاص ہو جائے. رحمان تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، الرحمان اللہ ہے. رؤوف کوئی بھی ہو سکتا ہے، نبی علیہ السلام کے لیے ہے بالمؤمنین رؤوف الرحیم. لیکن الرؤوف اور الرحیم اللہ ہے. صرف رؤوف اور رحیم سورہ توبہ کی آخری آیات میں نبی علیہ السلام کی. تو یہاں پہ بھی علی سے مراد بلند، عظمت، یعنی اللہ تعالیٰ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے، اور اپنی شان کے اعتبار سے بھی. اب یہ آیت الکرسی پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا تھا، میں نے اتنا حصہ کور کیا جتنا ایک عام بندے کی ضرورت ہے. کیونکہ آپ سمجھیں کہ قرآن حکیم میں جتنی بھی آیات اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے اعتبار سے یا اس کی قدرتوں اور شانوں کے اعتبار سے آئیں گی، آلموسٹ ان کی جڑ جو ہے وہ آیت الکرسی کے اندر موجود. تو یہ اس پہ تو گھنٹوں بولا جا سکتا ہے، لیکن جتنی میں نے اجمالاً اس کی تفسیر بیان کر دی ہے اس تفسیر کلاس کے اندر اتنی کافی ہے. باقی تو جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کی شانوں کا ذکر بیچ میں آتا چلا جائے گا وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو کور کرتے جائیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرما دے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے اسے محو کر دے، دور کر دے، ہمیں معاف بھی فرما دے، ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ. جزاکم اللہ.